سریتا نے اپنی سفید کار کی رفتار ایک دم دھیمی کر لی، جیسے کسی کو اپنی سمت آتے ہوئے دیکھا ہو۔ پھر اس نے سامنے پہاڑی کی جانب سے آتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر فضا میں بڑی گرم جوشی سے ہلایا۔ لڑکی بلا کی حسین تھی۔ اس کی قامت نے اس کی دل فریبی کو مزید اجاگر کر دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ شیکھر نے سوال کیا۔ وہ سریتا کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ وجنتی میری دوست ہے، سریتا نے بے دلی سے بتایا۔ شیکھر کا پوچھنا اسے قدرے ناگوار لگا تھا۔ یہ ہمارے قریب ہی رہتی ہے، گاڑی روک لو میری گڑیا، وہ بولا۔ کس لیے؟ سریتا نے سوال نظروں سے اسے گھورا۔ اس لیے کہ میں تمہاری دوست سے ملنا چاہوں گا، وہ ہنس کر بولا۔ کیا یہ بد ذوقی اور بد اخلاقی نہیں ہوگی کہ تمہاری دوست سے نہ ملوں؟ سریتا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے شیکھر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک محسوس ہوئی۔ سریتا کو کوئی تعجب نہیں ہوا اور نہ ہی یہ کوئی نئی بات تھی، کیونکہ وہ اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیکھر خوبصورت اور پرکشش لڑکیوں کا دیوانہ ہے۔ وجنتی عام قسم کی لڑکی نہ تھی، بلکہ نہایت حسین اور ہزاروں لاکھوں میں ایک مثالی لڑکی نظر آتی تھی۔ شیکھر اس کے حسن کے سحر میں ایسا گرفتار ہوا کہ وہ لمحے بھر کے لیے دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو گیا۔ اس طرح کسی لڑکی کو دیکھنا بڑی عجیب اور معیوب سی بات تھی، جو کسی بھی طرح ایک ایسے مرد کو جو مہذب اور تعلیم یافتہ ہو زیب نہیں دیتی تھی۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ دل محسوس کر رہ گی۔ اس کے بس میں ہوتا تو شیکھر کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیتی، یا پھر گاڑی کا رخ کسی اور سمت موڑ کر گزر جاتی۔ اس نے دل پر جبر کر کے وجنتی کے قریب پہنچ کر گاڑی روک لی۔ پھر سریتا نے کن آنکھوں سے شیکھر کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے وجنتی کو گھور رہا تھا۔ اس کی درزیدہ نگاہیں بڑی تیزی سے وجنتی کے شاداب و وجود پر پھسل رہی تھی، جیسے کسی تراشیدہ مجسمے کا ناقد نہ جائزہ لے رہی ہو۔ اس نے دل میں سوچا کہ وجنتی اس وقت دل میں شیکھر کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وجنتی کیا ہر حسین اور پرکشش عورت ایسی نگاہوں کی عادی ہو جاتی ہے؟ شیکھر کی اس حرکت سے سریتا ہفتہ اور بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ غصے اور نفرت سے اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ شیکھر کو اس کی گستاخ نگاہوں سے روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور نہ ہی ایسے اپنے آپ پر کوئی اختیار تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیکھر کی فرمائش بلکہ حکم پر اس کے قریب گاڑی روکنے پر مجبور تھی۔ اس وقت شیکھر کے ہاتھوں میں اس کی حیثیت ایک کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ سریتا نے اپنا ماضی بھول جانا چاہا تھا، لیکن ماضی بھلا دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے اپنا شہر چھوڑ دیا تھا، جہاں اس نے اپنا بچپن اور جوانی کے بہترین دن گزارے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سب کچھ اسے فراموش کرنا پڑا۔ اپنے بہترین مخلص اور بے لوث دوست چھوڑ دیے۔ وہ سب کی نظروں سے دور اس پہاڑی علاقے میں چلی آئی تھی۔ یہ مقام اسے اس لیے پسند آیا تھا کہ اس کے شہر سے بہت دور تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ یہاں آ کر رہ سکتی ہے، اسے کچھ تلاش کرتا ہوا یہاں آ سکتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اسے بھلا کون اور کیوں تلاش کرے گا؟ اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، کسی کو دھوکہ اور فریب دے کر یہاں رہائش اختیار تو نہیں کی تھی۔ یہاں اس کی ملاقات نوجوان گوپال سے ہوئی۔ گوپال کی نیک دلی اور شرافت نے اسے اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیا۔ اسے زندگی میں کسی مرد نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا، اس کے دل پر اپنا سکہ نہیں جمایا تھا۔ آج کے ماحول میں عورت کی کوئی عزت نہیں رہی تھی۔ محبت اور دوستی کی آڑ میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس نے اپنی عزت و آبرو کی ہمیشہ اس طرح حفاظت کی تھی جس طرح کسی خزانے کی جاتی ہے۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو محبت کے فریب میں آ کر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتی ہیں۔ ان کی 3 ملاقاتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ گوپال نے اسے کہا تھا، سریتا، میں اپنی زندگی میں ایک محبت کرنے والی جیون ساتھی کا خلا محسوس کر رہا ہوں۔
کیا تم اس خلا کو پر کرنا پسند کرو گی؟ اسے یوں لگا تھا کہ جیسے وہ کچھ سپنا دیکھ رہی ہو۔ اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ویران اور بے کیف زندگی میں چپکے سے بہار آ جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ گوپال بڑی محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس نے بھولے سے بھی سریتا سے اس کے ماضی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یہ جتنی خوشی کی بات تھی اتنی تعجب خیز بھی۔ اس کے ساتھ سریتا کی زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی۔ یہ ایک ایسی شانتی تھی جو اس کی آتما کو ملی تھی، جو دولت سے نہیں مل سکتی تھی۔ اس کا شوہر محبت سے بڑا خزانہ تھا جو بہت کم عورتوں کو ملتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کے تمام نقش ایک ایک کر کے مٹا دینا چاہتی تھی کہ ماضی کی یادیں انتہائی اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن نہ جانے کس طرح شیکھر اسے تلاش کرتا ہوا یہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ ایسا ہوگا یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ سریتا نے سلسلہ کلام شروع کیا۔ وہ انہیں متعارف کرا رہی تھی، وجنتی یہ میرے کزن مسٹر شیکھر ہیں، کچھ دنوں کے لیے میرے ہاں آئے ہوئے ہیں۔ عشق کے معاملے میں بہت تیز ہیں، ان کے سائے سے بھی بچ کر رہنا، سریتا نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا۔ اور شیکھر، یہ میری پیاری سہیلی وجنتی ہے، بڑی بھولی بالی، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی مس وجنتی۔ میرا خیال ہے اس ویرانے میں آپ سے متعارف ہونے کے بعد اب میرا وقت بہتر گزر جائے گا۔ شیکھر نے اس کا خوبصورت مرمری ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ وجنتی نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، یقیناً مسٹر شیکھر۔ سریتا کی مشاق نگاہیں تاڑ گئی تھی کہ شیکھر کی وجہ یا شخصیت اپنا کام کر گئی۔ وجنتی کو اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ حسین اور نوجوان لڑکیاں جلد ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ جب شیکھر نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وجنتی نے بغیر کسی تذبذب کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جبکہ وہ عموماً مردوں سے کیا لڑکیوں سے بھی کم ہاتھ ملاتی تھی۔ سریتا، تم اور گوپال کل شام مسٹر شیکھر کو لے کر میرے گھر ضرور آنا۔ میرا خیال ہے کہ ممی مسٹر شیکھر سے مل کر یقیناً خوش ہوں گی۔ وجنتی نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ تم جانتی ہو کہ میری ممی کتنی سوشل ہے۔ ضرور وجنتی، سریتا نے دل پر جبر کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دل میں اس کو شاید دفع کیوں نہیں ہو رہی، جب تک کھڑی ہوئی شیکھر پر اپنے حسن کی کرشمہ نوازیوں سے کیوں برس رہی ہے، اسے اپنے سحر میں جکڑ لینا چاہتی ہے۔ خرافہ کہیں کی، گوپال کیسے ہیں؟ وجنتی بظاہر اس سے مخاطب تھی، لیکن اس کی نگاہیں بار بار شیکھر کی نگاہوں سے مل رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شیکھر اس کی مدبری آنکھوں میں ڈوب رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، سریتا نے رسمی انداز سے جواب دیا تاکہ گفتگو مزید آگے نہ بڑھے۔ وجنتی ٹالنا نہیں چاہتی تھی، وہ ڈیٹھ بن کر کھڑی ہوئی تھی۔ کیا گوپال آج کل نیا ناول لکھ رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے ایک نیا ناول شروع کر رکھا ہے، سریتا نے مختصر جواب دیا۔ وجنتی نے بے تکلفی دکھائی اور مسکرا کے شیکھر کا بازو تھامتے ہوئے کہا، آپ سریتا اور گوپال کے ساتھ میرے غریب خانے پر ضرور آئیں مسٹر شیکھر، میں انتظار کروں گی۔ پھر وجنتی نے بڑے پیار سے سریتا کا گال تھپتھپایا اور آگے بڑھ گئی۔ تو یہ حسین و جمیل لڑکی تمہاری سہیلی ہے؟ شیکھر نے سریتا کو چھیڑا۔ سریتا سنی انسنی کر گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شیکھر کو یہاں سے کس طرح واپس بھیجا جائے۔ شیکھر کی موجودگی کسی بھی وقت اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا، شیکھر، تم یہاں سے واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ بھگوان ان کے لیے تم جلد واپس چلے جاؤ۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بنتی کرتی ہوں، میں اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہاں سے کسی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گا۔ شیکھر نے ٹھوس لہجے میں کہا، تم مجھے یہاں سے جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر خود گوپال کو سب کچھ بتا دوں گی، مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ جھنجھلا کر بولی، لیکن تم اسے کیا بتاؤ گی؟ کیا تم اسے میرا تعلق بتا کر اس کا دل توڑنا پسند کرو گی؟ یقیناً نہیں۔ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ یہاں سے نکل چلو، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے۔ بکواس مت کرو، سریتا نے غصے سے دانت پیسے۔ میں گوپال سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے لیے جان دے سکتی ہوں،
تمام لڑکیاں یہی کہتی ہیں۔ بہرحال تمہاری مرضی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تم گوپال کو کچھ نہیں بتا سکتی اور نہ ہی مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہو۔ میں یہیں قیام کروں گا، میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا سریتا۔ میرے اور تمہارے تعلقات کتنے گہرے ہیں۔ تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے کسی اور میں دلچسپی نہیں رہی۔ نہ جانے تم نے کیا جادو کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا بید ہے۔ میرا وجود تمہارے قرب سے اتنا مانوس ہو چکا ہے کہ میں اب کسی اور سے مانوس نہیں ہو سکتا۔ تم وہ زمانہ یاد کیوں نہیں کرتی جب ہم دونوں ایک دوسرے کے جنم جنم کے ساتھی تھے؟ میں وہ بھیانک زمانہ یاد کرنا نہیں چاہتی، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میں اپنی گزشتہ زندگی سے نفرت کرتی ہوں۔ اب مجھے وہ سب کچھ سوچ کر گن سی آنے لگتی ہے۔ خوب شیکر نے کہکا لگایا۔ جو لڑکی کل تک رسوائے زمانہ سوسائٹی گرل تھی، وہ آج کیسی عجیب باتیں کر رہی ہے۔ اگر تمہارے شریف اور غیرت مند شوہر کو تمہارا ماضی معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سریتا کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، وہ کچھ نہیں کہے گا، وہ مجھے معاف کر دے گا، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ سریتا نے یہ بات کہنے کو کہہ تو دی، لیکن اس کا دل خود مطمئن نہیں تھا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جب تمہارے فرشتہ صفت شوہر کو معلوم ہوگا کہ تم کسی زمانے میں معروف ترین سوسائٹی گرل تھی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، ساتھ ہی تم پر بھی۔ سریتا کے لیے گاڑی چلانا دشوار ہو گیا۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکتی ہوئی بولی، لیکن میں اب بدل گئی ہوں، اب میں بالکل مختلف ہوں۔ میں نے اپنی گزشتہ زندگی بھلا دی ہے شیکر، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ میں نے اپنی منزل پا لی ہے۔ اب میں شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر کو جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ آخر تم یہ باتیں کیوں نہیں سمجھتے شیکر؟ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہ تم ہی تھے جس نے مجھے گناہ آلود زندگی کی ترغیب دی تھی۔ اب جب کہ میں اس دلدل سے نکل چکی ہوں تو مجھے بخش کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تمہارے کیا بگاڑا ہے؟ تم میری ہنستی کھیلتی زندگی تباہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ، اب تو میں تمہارا سایہ تک برداشت نہیں کر سکتی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے سریتا نے ایک جھٹکے سے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی انتہائی تیزی سے چکنی سڑک پر پھیلنے لگی۔ شیکر خاموشی سے اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ راستے پر دونوں خاموش رہے۔ جب گاڑی پورچ میں جا کر رکی تو شیکر نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں سنجیدگی سے کہا، میں یہیں رہوں گا۔ سریتا، تم مجھے اتنی آسانی سے دھتکار نہیں سکتی۔ وہ خلا میں گورتا ہوا بڑھاتا رہا، مجھے تم سے پیار ہے، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا سریتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے یہ بھی منظور ہے کہ تم بدصورت گوپال کی پتنی رہو، لیکن ساتھ ہی مجھ سے بھی محبت سے پیش آتی رہو۔ اب میں تمہارے سوا کسی اور کی رفاقت میں سکون محسوس نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے قانونی پتی سے بولے سے بھی حسد محسوس نہیں کروں گا۔ اصولاً وہی تمہارا شریر اور آتما کا قانونی مالک ہے، لیکن میں تم سے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ میں اپنے دل سے مجبور ہوں۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن تمہیں یہ وچن دینا ہوگا جب میں تمہاری ضرورت محسوس کروں تو مجھے تمہارے پاس آنے کی اجازت ہوگی۔ سریتا نے نفرت اور بیزاری سے آنکھیں موند لیں۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ شیکر کی تجویز قبول کرنے میں زبردست خطرہ ہے۔ اس طرح گوپال کسی نہ کسی دن ان کے تعلقات سے آگاہ ہو جائے گا۔ ایسی باتیں بھلا کہیں چھپتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی اسے ہول آنے لگا۔ اس نے شیکر کی بات کا جواب دیے بغیر دروازہ کھولا اور تیزی سے دوڑتی ہوئی مکان کے عقبی دروازے میں داخل ہو گئی۔ وہ شیکر سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ اس نے ایسا کیا بھی تھا، لیکن وہ شیکر کی شیطانی نگاہوں سے زیادہ دیر روپوش رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مکان میں داخل ہو کر دیوار سے لگی اپنی اکڑی ہوئی سانسیں درست کر رہی تھی۔ پاس ہی گوپال کا کمرہ تھا، وہاں سے ٹائپ رائٹر کی آواز آ رہی تھی، گویا گوپال ابھی تک کام کر رہا تھا۔ سریتا وہیں دیوار سے لگی کھڑی ٹائپ رائٹر کی مانوس آواز میں ڈوب گئی۔ اسے ٹائپ رائٹر کی اس کھٹکھٹ سے ولہانہ پیار تھا، کیونکہ یہ آواز اس کے محبوب شوہر کو پسند تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گوپال ایک اچھا مصنف ہے اور ایک دن وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا۔ بہت ممکن ہے اس کتاب سے اسے شہرت مل جائے جو ان دونوں تحلیل کر رہا ہے۔ گوپال اس کتاب پر جتنی محنت کر رہا تھا، اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ سریتا آنکھیں بند کیے گوپال کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دم اس کے تصور میں شیکر
हैवी शेखर का हेवल्ला आ गया। एकदम इसके तसव्वुर में शेखर का हवाला आ गया। उफ, शेखर कितना जालिम है, इसने मुझे कितनी अजीयतें पहुँचाई। इसने मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी थी। अगर इसने गोपाल को मेरे माजी के मतलब बता दिया तो क्या होगा। जिस दिन गोपाल को मेरा माजी मालूम हो गया, वो यकीनन मेरी खुशियों का आखिरी दिन होगा। वो ये इनकशाफ वो जानती थी कि गोपाल कितने बेदाग किरदार का मालिक है। वो ये इनकशाफ हरगज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसकी बीवी कभी सोसाइटी गर्ल रह चुकी है। गोपाल इसे बेहद पाकबाज समझता है। वो ये सदमा कैसे सह सकेगा। इसकी पाकबाज बीवी गैर मर्दों के गले कार हार रही है। शेखर को वो जानती थी कि किस कमाश का आदमी है। वो अपनी धमकी को अमली जामा पहनाते में ज़रा बार भी नहीं हिचकिचाएगा। सरिता अपनी बेबसी पर रो पड़ी। इस वक्त शेखर अंदर दाखिल हुआ। सरिता ने इसे आते देखा तो भागती हुई सीढ़ियाँ फैलाकर ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में जाए। जब से शेखर आया था वो अपना ज़्यादातर वक्त ख्वाबगाह में गुजारती थी। इसकी कोशिश होती थी कि किसी सूरत इसे सामना ना होगा। एक घर में रहते हुए ऐसा करना आसान ना था, लेकिन कोशिश तो की जा सकती थी। जहाँ तक अपना दामन बचाया जा सकता था बचाया जाए। इसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई भेड़िया घर में गात लगाए बैठा है। वो हर वक्त बस यही तदबीर सोचती रहती थी कि शेखर से किस तरह जान छुड़ाई जाए। इसकी रातें भी बड़ी अजियत में गुजरती थी। वो रात भर अपनी आग में जलती रहती। शेखर बहुत कम घर से निकलता था। जब भी वो किसी काम से बाहर जाता तो इसे लगता जैसे जिंदान से रहाई मिली हो। बड़ा सुकून और इत्मीनान नसीब होता। वो इससे मौका से फ़ायदा उठाकर बड़ी आज़ादी से घर में घूमती फिरती। अपने और गोपाल के लिए काफ़ी सैंडविच या खाना पका लेती। इसके अलावा गोपाल के काम खुशी खुशी अंजाम देती तो उसके दिल को बड़ी शांति महसूस होती। जब कभी वो तन्हाई में अपना चेहरा और सरापा देखती थी तो एक सर्द आ भर के सोचती, काश को इतनी हसीन और पुरकशिश ना होती कि गलाजत के दलदल में गिर जाती। हालात और शेखर ने इसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। अगर वो आम किस्म की लड़की होती, अपनी ज़िंदगी कहीं मुलाजमत करके बसर कर लेती, भगवान इनसे इतना हसीन क्यों बनाया। इस माशरे में जाने कितनी हसीन लड़कियां अपने सपनों को पाने के लिए गलत रास्तों पर चल रही थी। वो अपनी ज़ात को टटोलती तो इसे ऐसे महसूस होता कि इसके वजूद में एक बहुत ही अच्छी लड़की छुपी हुई है। अगर इसकी शादी हो जाती तो वो एक अच्छी पत्नी और माँ होती। गोपाल से शादी करने के बाद वो एक रवायती बीवी बनकर इसकी सेवा कर रही थी। ऐसी मसरत और शांति इसे दौलत नहीं दे सकती थी। एक औरत बस यही कुछ चाहती है। इसने कई बार आईने के सामने खड़े होकर सोचा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वो अपने आप को इस कदर बदसूरत और बेकशिश बना ले कि शेखर इससे मुतनफ़र होकर इसकी ज़िंदगी से निकल जाए और कभी इधर का रुख ना करे। लेकिन गोपाल क्या ऐसी औरत की रफ़ाकत को पसंद करेगा। जब इसकी गोपाल से पहली मुलाकात हुई थी तो गोपाल ने इसे सताश भरी नज़रों से देखते हुए कहा था कि आप कितनी हसीन और सुंदर हैं, बिल्कुल मेरी कहानी की हीरोइन की तरह। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे जीवन में आ जाएं। मैं हसीन हूँ लेकिन मेरा माजी। गोपाल ने झट से इसके लबों पर अपना हाथ रख दिया था। मुझे माजी से क्या लेना देना। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। आदमी आदमी होता है, देवता नहीं होता। वो गोपाल को सब कुछ सच बताना चाहती थी कि इसका माजी इंतहाई दागदार है। इसलिए वो दलदल से निकल कर यहाँ आई है कि एक बेदाग जिंदगी गुजारे। वो शादी इसलिए नहीं करना चाहती कि किसी अच्छे और बाकिरदार आदमी के काबिल नहीं रही है। इसे धोखा और फरेब देना नहीं चाहती, लेकिन वो ये बात ना कह सकी। गोपाल ने इसे कहने का मौका ही नहीं दिया। इसे मोहब्बत और अज़दवाजी ज़िंदगी के अटूट बंधन में बांध लिया। इस दिनों तक ऐसे ये खौफ लाहक रहा कि गोपाल को इसकी घनौनी ज़िंदगी के बारे में मालूम ना हो जाए। फिर वो इसलिए बेफिक्र हो गई थी कि ये एक दूर फाता, गुमनाम और गैर मारूफ इलाका था। यहाँ स्याह भी आटे में नमक के बराबर आते थे। और फिर गोपाल का काम सिर्फ लिखना होता था। गोपाल चाहता था कि जल्द अज जल्द अपनी किताब मुकम्मल कर ले, इसलिए आजकल सरिता की तरफ इसकी तवज्जो कम हो गई थी। खुद गोपाल को भी इस बात का एहसास था। वो चाहे लंच और रात के खाने में भी शरीक नहीं होता था। इसने बार बार अपने इस रवैये की माजरत चाही थी। सरिता जानती थी कि वो सच कह रहा है। वाकई गोपाल जल्द अज जल्द किताब मुकम्मल कर लेना चाहता था।
اس کا خیال تھا کہ اس کی یہ کتاب پورے ملک میں تہلکہ مچا دے گی، کیونکہ ایسی تحریر بار بار لکھی نہیں جاتی۔ وہ یہ بات بڑے یقین اور اعتماد سے کہتا تھا۔ گوپال نے باتوں باتوں میں اس سے کئی دفعہ دریافت کیا تھا، شیکھر یہاں سے کب جائے گا؟ کیا اس نے کچھ بتایا؟ سریتا کیا جواب دیتی؟ اس لیے کہ شیکھر نے اشارے میں بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ شیکھر کے ارادے کیا ہیں؟ گوپال سے کیسے کہتی کہ شیکھر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی در پہ ہے؟ وہ گوپال کی بات سن کر خاموش رہتی۔ گوپال سمجھتا کہ وہ اس کی بات سن کر برا مان گئی ہے۔ وہ اسے خاموش پا کر اپنے بازوؤں کے خسار میں لے کر کہتا، دو نہیں سریتا، شیکھر کا یہاں رہنا مجھے ناگوار خاطر ہرگز نہیں ہے۔ وہ مرد ہے، اسے کچھ کام کرنا چاہیے۔ ویسے وہ تمہارا کزن ہے، یہ اس کا گھر ہے، وہ جب تک چاہے یہاں رہے۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ اسے خوابگاہ کے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تو وہ لرز گئی۔ اسے یقین تھا کہ شیکھر آیا ہے۔ وہ شیکھر سے بچنے کے لیے دروازے کی جانب رخ نہیں کر رہی تھی۔ اس کا سینہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شیکھر نے اسے گرفت میں لیا تو وہ مزاحمت نہیں کر سکے گی، لیکن اس کا اندیشہ غلط ثابت ہوا۔ یہ گوپال تھا۔ گوپال اسے دیکھ کر بے اختیار مسکراتے ہوئے بولا، تم کہیں گئی ہوئی تھی؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ سریتا کو گوپال کی قربت میں تحفظ کا احساس ہوا۔ اس نے دلکش انداز سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں شیکھر کو ذرا پہاڑی سلسلہ دکھانے لے گئی تھی۔ کام کی وجہ سے گوپال کی حیرت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے گندے ہو چکے تھے اور بے ترتیب بال اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ جب بھی وہ اپنے کام میں ڈوب جاتا تو لکھنے کے سوا ہر بات کو فراموش کر دیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود گوپال کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور ان میں سریتا کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ شاید گوپال نے سریتا کے چہرے سے اس کی اندرونی پریشانی بانپ لی تھی۔ وہ اس کے ریشمی بالوں کو چھوتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری پریشانی کا سبب معلوم ہے۔ سریتا کا سینہ دگ سے ہو کر رہ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیکھر نے اسے اس کے ماضی کے متعلق کچھ بتا دیا ہو۔ اس نے گوپال سے نظریں چراتے ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا، تم میری کس پریشانی کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ایک ماں سے مجھے اتنی فرصت نہیں مل سکی کہ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں، لیکن گھبرانا نہیں، بس کچھ دنوں کی بات ہے، جلدی میرا کام مکمل ہو جائے گا، پھر تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گا، تمہارا چڑچڑاپن بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا اب میں چلا، اس وقت بس میں تمہارے سندر چہرے کی ایک جھلک دیکھنے آ گیا تھا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گوپال کی محبت نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ گوپال اس کے دلکش سراپے سے نہیں بلکہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ایک ایسی محبت جو آتما کو شانتی پہنچاتی ہے۔ گوپال کے جانے کے بعد وہ پھر اداس ہوگی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر اپنے متعلق سوچنے لگی۔ پھر اس کی سوچ کا رخ گوپال کی طرف مڑ گیا۔ گوپال بے حد امیر و کبیر آدمی تھا۔ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کثیر دولت اور بے پناہ جائیداد چھوڑ دی تھی۔ گوپال کو کوئی کام بھی نہ کرتا تو اسے برسوں تک کوئی مالی پریشانی نہ ہوتی۔ اسے لکھنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ وہ کہانیاں اور ناول لکھ کر ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنے دل کے سکون کے لیے لکھتا تھا، اسے دولت اور شہرت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ گوپال اور سریتا ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ گوپال اس پر اندھا بھروسہ کرتا تھا اور اسے ایک نہایت شریف عورت سمجھتا تھا۔ وہ اس کے ماضی سے بالکل نا واقف تھا اور نہ ہی کبھی اس نے بھولے سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، اس کے گھر والے کہاں رہتے ہیں، کیا اس کے ماں باپ اور بھائی بہن ہیں۔ وہ بس اتنا کہتا تھا کہ سریتا میں محبت کا بھوکا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو، میں تم سے کروں گا، مجھے محبت کے جذبے اور خلوص کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ عورت ہی محبت کرنا جانتی ہے، بس اس محبت سے سرفراز کرتی رہا کرو۔ سریتا کو اپنا ماضی یاد آتے ہی ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ اکثر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ خواہش شدت سے ابھرتی کہ وہ گوپال کو سب کچھ بتا کر نہ صرف دل کا بوجھ ہلکا کر لے بلکہ اسے دھوکے میں بھی نہ رکھے، لیکن اس کا دل کہتا کہ نہیں، گوپال کو کچھ نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ زندگی جس طرح رواں دواں ہے اسے اسی طرح گزرنے دے۔ اگر کوئی گوپال کو اس کا ماضی معلوم ہو گیا تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ مرد جتنا چاہے بدکار اور سیاہکار کیوں نہ ہو، عورت اسے قبول کر لیتی ہے، لیکن مرد عورت کا کوئی داغ برداشت نہیں کرتا، اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتا۔ اسے اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارنی چاہیے، ورنہ وہ ایک بار پھر اس اندھے کنویں میں ڈوب جائے گی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ خود کو بدل چکی تھی، اب وہ پہلی والی سریتا نہیں رہی تھی، لیکن اب ان
با اب لیکن اب ان باتوں سے کیا فائدہ، بھرے ہوئے زخم کریدنے سے کیا حاصل؟ پھر شیکر یاد آ گیا۔ حیرت گزر گئی کہ شیکر آج تک اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ سریتا اکثر اپنے کمرے میں اکیلی رہتی ہے اور اندر سے اس لیے دروازہ مقفل نہیں کرتی ہے کہ گوپال رات کے کسی بھی سونے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود شیکھر نے کبھی سریتا کے اکیلے پن سے فائدہ اٹھا کر اس کے کمرے میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سریتا سوچ رہی تھی اگر شیکھر چاہے تو کسی بھی رات تنہائی میں آ کر مجھے اپنے اشاروں پر چلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کشمکش میں 2 دن گزر گئے۔ ان دونوں میں اس کی ملاقات شیکھر سے بہت کم ہوئی۔ وہ اکیلا ہی کہیں نکل جاتا تھا، کہاں جاتا تھا اس سے کوئی دوسرا سروکار نہ تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ گوپال کچھ دیر پہلے سریتا سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں گیا تھا۔ سریتا کو معلوم تھا کہ گوپال حسب معمول آج رات بھی دیر تک کام کرے گا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ علل صبح تک کام کرتا رہے۔ وہ پل بھر کے لیے بھی نہیں سوتا تھا۔ جب سے گوپال نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تھی یہی ہو رہا تھا۔ سریتا کو تنہا ہی خواب گاہ میں سونا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بستر پر لیٹی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نیند کا کوسوں پتہ نہ تھا۔ کافی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد وہ بستر سے اٹھ کر سڑک پر چلنے والی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ رات جتنی تاریک ہوتی جا رہی تھی اتنی ہی سہانی اور من خانوں میں فرخت بن کر اترتی جا رہی تھی۔ بارش کے سار تھے اور آسمان سے گہرے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہر طرف تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ ایک عجیب سا احساس اسے گدگدا رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں بڑی شدت سے گوپال کی غیر موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ آج پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایسے کئی راتیں آ چکی تھی۔ وہ گوپال کے انتظار میں کروٹیں بدلتی رہتی اور پھر نیند کی دیوی سے اپنی آغوش میں سمٹ لیتی۔ جب وہ بیدار ہوئی تھی تو صبح ہو چکی ہوتی اور اس کے پہلو میں گوپال گہری نیند میں غرق ہوتا تھا۔ وہ اسے اس لیے نہیں جگاتی تھی کہ رات بھر کا جاگا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ ظاہر ہوتی تھی۔ وہ نڈھال دکھائی دیتا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کے سارے بدن میں ایک عجیب سا سما کیف بجلی کی روح کی طرح دوڑ رہا تھا۔ نس نس میں خون کی گردش حرارت پیدا کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ گوپال کے لکھنے کے کمرے میں چلی جائے اور اس سے کہے کہ باڑ میں گئی یہ کہانی، کیا یہ کہانی مجھ سے زیادہ سندر ہے کہ ایسی حسین راتوں کو غارت کر دیا جائے؟ پھر یہ سوچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر وہ ہوگی اور گوپال کی بے پناہ محبت ہوگی۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ اچانک اسے دور سے ایک کار آتی دکھائی دی۔ اس نے پہچان لیا یہ وجنتی کی کار تھی۔ کار اس کے مکان سے ذرا دور جا کر رکی۔ اس وقت تاریکی میں ایک سایہ اس کے مکان سے نکل کر گاڑی کی جانب بڑی تیزی سے بڑھا۔ چند لمحوں کے بعد گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ سریتا کو اب شیکھر کی غیر موجودگی کی وجہ معلوم ہوئی۔ گویا وہ بلا ہی بلا وجنتی سے قریب ہو چکا تھا اور وہ دونوں تنہائی میں ملنے لگے تھے۔ سریتا جانتی تھی کہ شیکھر اس معصوم لڑکی کو بھی تباہ کر ڈالے گا۔ یہ سوچ کر اس نے تیزی سے اپنے شانوں پر گاؤن ڈالا اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ جب وہ گوپال کے کمرے کے قریب سے گزری تو اندر سے ٹائپ رائٹر کی محسوس آواز آ رہی تھی۔ گویا وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ سریتا نے آہستہ سے گھر کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے اپنی گاڑی تک پہنچ گئی۔ وجنتی کی کار عقبی روشنی اور مدھم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سریتا نے ان دونوں کا غیر محسوس انداز سے تعاقب کر رہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے وجنتی کی کار پہاڑی کی طرف جانے والی سڑک پر مڑتی نظر آئی۔ سریتا نے ان دونوں کا تعاقب کرتے ہوئے سمجھ گئی کہ وہ دونوں کہاں جا رہے ہیں۔ یہ سڑک جھاڑیوں میں گری ہوئی ہے، ایک پہاڑی پر جا کر ختم ہوتی تھی۔ اس کے ایک کنارے پر نیچے دریا بہتا تھا۔ کافی مدت پہلے یہاں کے خانہ بدوش کے سردار کے نوجوان لڑکے نے عشق میں ناکام ہو کر اس پہاڑی سے کود کر دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ یہ پہاڑی اس عشق کے جان نباز کے نام سے منسوب تھی۔ سریتا نے اپنی گاڑی ان کی گاڑی سے بہت پیچھے رکھی تھی اور اب جس جگہ ان کی گاڑی کھڑی تھی اس جگہ سے کافی فاصلے پر اپنی گاڑی ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی کر دی۔ پھر وہاں سے پیدل ان کی کار کی طرف بڑھی۔ وجنتی کی کار پہاڑی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ سریتا نے زمین پر بیٹھ کر چھپتی ہوئی ان کے نزدیک پہنچ گئی۔ پچھلی نشست پر ان کی تیز سانسوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ چند لمحے وہ اس جگہ بیٹھی رہی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پورے علاقے میں تاریکی کا راج تھا۔ جھینگروں کی آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک شیکھر زندہ ہے وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتی۔
اس نے بڑے دکھ سے وجنتی کے بارے میں سوچا، مگر وجنتی کے مقابلے میں اسے اپنی اس دواجی زندگی زیادہ اہم معلوم ہوئی۔ اس کے سامنے اب شیکر سے گلو خلاصی کا یہ نادر موقع تھا۔ اس کی عجیب حالت ہوگی، وہ بالکل ہیجانی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کار ڈھلان پر اس طرح کھڑی تھی کہ ایک جھٹکے سے سینکڑوں فٹ گہرے دریا میں گرائی جا سکتی ہے، اور یہ سب کچھ اس کے ذرا سی محنت سے ہو سکتا تھا۔ یہاں سے دیکھنے والا کون تھا؟ ایک دفعہ تو اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ گزرنے والا ایک ایک لمحہ اسے منزل سے دور کر رہا تھا۔ اسے یہ کام ہر صورت میں انجام دینا تھا۔ وہ کسی قیمت پر شیکر جیسے اوباش آدمی کے لیے گوپال سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اور اس کا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ وہ سراتا کانپ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی گاڑی کے قریب ہو گئی۔ پچھلی نشست اکھڑی اکھڑی سانسوں کپڑوں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دنیا و فیحا سے بے نیاز ہو۔ وہ تیزی سے گاڑی کے اگلے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ دونوں میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ اس وقت انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے چشم زدن میں دروازہ کھولا اور کار کا ایمرجنسی بریک ڈھیلا کر دیا۔ اس سے قبل وہ دونوں سنبھل پاتے، کار تیزی سے ڈھلان کی جانب بڑھی۔ سریتا کنارے سے کھڑی ہوئی دریا میں گرتی ہوئی کار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دور سے وجنتی کی چیخیں سنائی دیں۔ پھر کار ایک چٹان سے ٹکرائی اور اس میں شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی گاڑی کے قریب آئی اور تیزی سے گاڑی کی جانب لوٹی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی کھڑی کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ مکان میں داخل ہوئی۔ گوپال کے کمرے سے ابھی تک ٹائپ رائٹر کی آواز آ رہی تھی۔ سریتا نے اطمینان کی سانس لی، گویا اس کی غیر موجودگی کا گوپال کو پتہ نہیں چل سکا، اور وہ اب بالکل مطمئن تھی۔ اس وقت شیکر باورچی خانے سے نکلتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا پیالہ تھا۔ ہیلو سریتا، اس نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ اتنی رات یہ تم کہاں گئی تھی؟ وہ آنکھیں پھاڑے دیوانوں کی طرح شیکر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی اور چہرہ انجانے خوف سے سفید ہو گیا تھا۔ کیا ہوا سریتا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ شیکر اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ سریتا کو کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے مڑی اور چلتی ہوئی گوپال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر گھستے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ گوپال کی کرسی خالی پڑی تھی اور میز پر ایک ٹائپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا، اور کمرے میں ٹائپ رائٹر کی منوس آواز گونج رہی تھی۔ شیکر نے آہستگی سے سریتا کے شانے چھوئے۔ خاموشی سے سریتا شیکر کی جانب مڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شیکر کہہ رہا تھا، حیرت ہے گوپال اس وقت نہ جانے کہاں گیا ہوگا۔